اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر کیا، اور اس عہد کو جو تمہارے ساتھ باندھا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی 7ویں آیت اور اس کا مفہوم ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ جس میں ایک نعمت کا، انعام کا ذکر ہے اور ایک عہد کا، معاہدہ جو اللہ سے کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیات میں وضو کے، غسل کے، تیمم کے احکامات کا ذکر تھا کہ اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ایک انعام ہے کہ وضو کرنے والا، غسل کرنے والا، تیمم کرنے والا، ایک تو یہ کہ وہ پاکی حاصل کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں بھی اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے نعمت یہ ہے کہ اس نے وہ حالت، وہ طریقہ بتا دیا کہ جس حالت اور طریقے میں اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہونا ہے، اس کے آگے آ کر کے سر بسجود ہونا ہے، کہ صرف احکامات ہی نہیں دیے گئے، حکم ہی نہیں دیے گئے، عبادت کا طریقہ بھی پورا بتلا دیا گیا، اور جو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ اور انداز ہے وہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ بھی احسان پر احسان، نعمت پر نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اور فرمایا اس کو یہاں پر ذکر کر دیا کہ اس نعمت، اس انعام کو یاد کرو۔ اور یاد کرنا جو ہوتا ہے، فرمایا یہ بھی عمل کے لیے ترغیب ہوتی ہے۔ عمل کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ترغیب ہوتی ہے کہ کوئی چیز ذہن میں ہو، اس کو استحضار ہو، تو پھر کیا ہے، عمل کرنے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے، کہ جس کو آپ کہہ رہے ہو اس کو بھی ترغیب ہو جاتی ہے، وہ عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے، عمل کرنے کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسری چیز میثاق جو یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں علماء اکرام نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے جس میثاق کا ذکر کیا ہے وہ میثاق کون سا ہے، وہ معاہدہ کون سا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے لیا ہے یا بندوں نے اپنے رب سے کیا ہے۔ بعض حضرات نے تو فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایات کے حوالہ سے، کہ اس سے مراد وہ معاہدہ ہے کہ جو ایمان لانے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پر انوار پر کیا کرتے تھے ایمان لانے کے وقت، کہ ہم کیا ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے، اور جس سے روکیں گے اس سے رک جائیں گے۔ یہ بیعت جو ایمان کے وقت کی جاتی تھی۔ اور دوسرا قول اس میثاق کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ اس سے مراد بیعت رضوان ہے، بیعت رضوان ہے کہ جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے صلح حدیبیہ سے پہلے اس درخت کے نیچے، جس کو بیعت رضوان یا بیعت حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ کس چیز پر بیعت کی تھی، اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے
خون کا قصاص لینا ہے، کیونکہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ کو کیا ہے شہید کر دیا گیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر تمام صحابہ، روایات میں آتا ہے کہ 1400 حضرات وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ بیعت لی اس بات پر کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنا دست مبارک جو ہے وہ حضرت عثمان کا دست مبارک جو ہے وہ قرار دیا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے کیا کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ اور دوسرا وہاں پر جو معاہدہ تھا، وہاں پر جو دوسری شق تھی اس بیعت کی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کہ ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پیچھے لگے رہیں گے، ان کے بات کو مانیں گے جو بھی حکم دیا جائے گا۔ تو اس معاہدے میں بھی یہ دو شقیں تھیں اس میثاق میں۔ اور تیسرا جو قول اس لفظ میثاق کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ اس سے مراد بیعت عقبہ ہے۔ بیعت عقبہ، بیعت عقبہ اصل میں ایک نہیں تھی بلکہ یہ 3 تھیں۔ کتنی تھیں؟ 3۔ سن 11 نبوی میں پہلی، پھر دوسری 12 میں، اور پھر سن 13 نبوی میں یہ تیسری بیعت ہوئی ہے کہ جب مدینہ کے لوگ پہلے جو تھے وہ خزرج والے، ان سے ملاقات ہوئی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ موسم حج میں حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند لوگوں سے ملاقات کی، ان میں سے 6 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی، 6 لوگوں نے، جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 یہی لوگ ان 6 میں سے، اور 7 اور لوگ، 12 لوگ سن 12 نبوی میں ان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اور تیسری جو پھر بیعت تھی وہ 13 نبوی میں، اس میں یہ تقریباً 72 یا 73 کے قریب لوگ موجود تھے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبلغ بنا کر کے بھیجا۔ یہ پہلے باضابطہ مبلغ تھے جن کو دوسری جگہ پر بھیجا گیا تھا، دوسری جگہ پر بھیجا گیا۔ تو ان سے جو بیعت لی گئی تھی وہ 4 شقیں علماء نے اس کی ذکر کی ہیں۔ ایک تو توحید پر کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جانیں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زنا اور چوری سے بچیں گے، اور تیسرا یہ کہ کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اور چوتھی جو تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کے متعلق تھی کہ آپ کی ہر بات کو کیا کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ جس چیز کا آپ کہیں گے، حکم دیں گے، اس کو مانیں گے، اور جس سے روکیں گے اس سے رک جائیں گے۔ اور چوتھا جو قول ہے اس کے بارے میں لفظ میثاق کی تفسیر میں، وہ عہد الست کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسی کو ذکر کیا ہے، اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، عہد الست ہے کہ جب ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیونٹیوں کی طرح وہ تھی، ان کو نکالا گیا تھا، اور پھر ان سے ایک معاہدہ لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا اللہ پاک کی طرف سے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے کہ اپنی توحید پر اللہ نے کیا کیا تھا، ان سے معاہدہ کیا تھا، میثاق کیا تھا کہ میں کیا ہوں، تمہارا رب ہوں۔ تو سب نے کیا کہا تھا، قالوا بلا شہیدنا، کہ ہم کیا ہے اس کے گواہ ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اسی کو کیا ہے راجح قرار دیا ہے کہ یہ اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال ان چاروں کا خلاصہ یہ ہے، چاروں کا خلاصہ جو بنیادی نکات ہیں ان میں وہ 2 ہی ہیں۔ چاروں میں سے جس کو بھی ترجیح دی جائے، بنیادی نکات ان میں 2 ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے اور دل و جان سے کیا کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام، ایمان کیا ہے کہ دل سے ماننا ہے اللہ ایک ہے اور اس کا رسول سچا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جس چیز کا حکم دیں گے اس کو ماننا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان چاروں جو تفصیلی نکات ہیں ان کا۔
تو وہیں پر فرمایا کہ اذ قلتم سمعنا و اطعنا، کہ جب یہ معاہدے تمہارے سامنے رکھے گئے تھے تو کیا کہا تھا، تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے ان کو سن لیا۔ سننے کا مطلب یہ کہ ہم نے سمجھ بھی لیا ہے اس کو، اور دوسری چیز کیا ہے، وَأَطَعْنَا، ہم نے کیا کی ہے، اطاعت کی ہے۔ اطاعت ماننا، تسلیم کرنے کے لیے ہم کیا ہیں، اس کو شروع ہو گئے۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھ کر کے فخر اور تکبر میں نہ آ جائے، فخر اور تکبر میں نہ آ جائے۔ فرمایا اس سے بھی ڈرنا ہے، اور فرمایا اس چیز سے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ پاک یہ نعمتیں چھین نہ لے، نعمتیں چھین نہ لے، یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اور آخر میں فرما دیا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک جو ہے وہ سینوں کی باتوں کے بھی جاننے والے ہیں۔ کہ ظاہر تو ظاہر، کہ ہم جو ظاہر میں اعمال کرتے ہیں وہ تو جانتے ہی جانتے ہیں، جو دل میں چھپائی ہوئی باتیں ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہیں، ان کے بھی کیا ہیں، وہ جاننے والے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، دل میں ایسے خیالات نہ رکھے جائیں، کسی کے بارے میں بغض نہ رکھا جائے، حسد نہ رکھا جائے، کینہ نہ رکھا جائے۔ جتنی بھی چیزیں دل کے متعلق ہیں، دل کو بھی صاف، کہ جس طرح انسان جسم کو صاف رکھتا ہے، اپنے دل کو بھی صاف رکھے، کہ اس کے بارے میں کسی کے متعلق جو ہے وہ غلط خیالات نہ ہو، فاسد خیالات نہ ہو۔ تو اس میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وعدہ ثواب ہے، ایمان والوں کے لیے کیا ہے، وعدہ ثواب ہے، کہ اگر دل کو پاک صاف رکھو گے تو اللہ پاک کیا ہے، تمہیں اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اس پر کافروں کے لیے وعید عذاب ہے، وعید عذاب ہے، کہ ظاہر ہے جو دل میں رکھو گے تو کبھی اس پر عمل بھی کر بیٹھو گے، کبھی اس پر عمل بھی کر بیٹھو گے، کہ دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے، جو انسان سوچتا ہے، جس کے بارے میں منصوبے بناتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس میں وعدہ ثواب بھی ہے اور وعید عذاب بھی ہے۔ اللہ پاک ایسی حالت سے ہمیں محفوظ کرے۔